بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الانام۔ آج کی یہ خوبصورت پروقار اور سنجیدہ افراد پر مشتمل یہ میٹنگ ہمارے محترم ہر دل عزیز شخصیت قبلہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب نے اپنے ہاں یہ بیٹھک سجائی، جس میں سنجیدہ اور سمجھدار دوستوں سے مل بیٹھنے کا ہمیں موقع فراہم کیا گیا، اور آج کی اس نشست میں خاص طور پر تشریف لائے ہمارے شہر بہاولپور سے عظیم عالم دین، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی مطلوب احمد سعیدی اطال اللہ حیاتہ، منہاج القرآن علماء کونسل جنوبی پنجاب کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، اور اسی حوالے سے یہاں پر تشریف لائے کہ احباب کے ساتھ منہاج القرآن علماء کے پیغام کو شیئر کیا جا سکے، منہاج القرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اور اس پیغام کے ذریعے لوگوں کی ٹوٹی ہوئی تار کو پھر عشق مصطفیٰ سے جوڑا جا سکے۔ منہاج القرآن علماء کا یہی ایک کام ہے، نہ یہ سیاسی جماعت ہے، یہ تو ایک مذہبی جماعت ہے، اور یہ کیا چاہتی ہے، اس کو ایک جملے میں جو عرض کر دوں، کبھی پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب پیاس لگی ہو اور صاف پانی نہ ہو، گدلا پانی موجود ہو، تو لوگ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے گدلا پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پیاس ان کی ضرورت ہے، پانی ان کی ضرورت ہے، اب صاف نہیں ہے تو وہ گدلا پئیں گے۔ اسی طرح مذہبی معاملات میں اگر قرآن و حدیث کا اجلا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں وہ نام بدل بدل کر ہمیں جو کچھ دیں گی، ہم اسے صاف پانی سمجھ کر پی جائیں گے، حالانکہ وہ گدلا لٹریچر ہوگا، وہ ہمیں عشق مصطفیٰ سے دور کرنے والا ہوگا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے سینوں سے نکالنے والا ہوگا۔ تو منہاج القرآن نے ایک ونگ بنایا، اور اس کا نام ہے منہاج القرآن علماء ونگ، جس میں علماء شامل ہیں، علماء اس کی سرپرستی کرتے ہیں، انہی کے جنوبی پنجاب کے صدر ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ گھر گھر میں جا کر، علاقے علاقے میں جا کر، دوستوں کے پاس جا کر، اور کچھ نہ کیا جائے، قرآن و حدیث کا اجلا پیغام اللہ کے بندوں، حضور کے امتیوں تک پہنچایا جائے۔ یہی پیغام لے کر تحریک منہاج القرآن علماء کونسل نکلی ہے اور آپ کے پاس آئی ہے کہ ہمیں وہ صاف اور اجلا پیغام مل جائے۔ اگر اس صاف اور اجلے پیغام کے ہم متلاشی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیغام پہنچے وہ پیغام قصے کہانیوں کی صورت میں نہ ہو، بلکہ ہمارے پاس پہنچنے والا پیغام فیضان قرآن ہو یا فیضان حدیث ہو، تو اس کے لیے یہ ایک خوبصورت پلیٹ فارم ہے جو آج قبلہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب کی وساطت سے علامہ مفتی مطلوب احمد سعیدی صاحب ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے یہ علماء بھی، منہاج القرآن علماء کیا چاہتے ہیں، ہماری آخری بات، اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کا پیغام سنتے ہیں جو ہمیں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ عموماً ہماری حالت کیا ہے، ہماری سیاسی تنظیمیں ہوں، مذہبی تنظیمیں ہوں، ہوتا کیا ہے، ہمیں دوسروں کے عیوب دکھائے جاتے ہیں، دیکھو فلاں میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اب ہمارا کلچر بن چکا ہے، ہماری عادت اور فطرت بن چکی ہے کہ ہر جگہ ہم اب عیب ہی دیکھتے ہیں، اس کی خوبیاں نہیں دیکھتے۔ ایک پروفیسر نے دیوار پر ایک خوبصورت چارٹ لگایا، سفید چارٹ لگانے کے بعد اس نے ایک نقطہ سیاہی کا درمیان میں لگایا۔ اب کلاس سے پوچھا، بتاؤ اس چارٹ پر کیا ہے؟ بغیر کسی اختلاف کے ہر ایک نے کہا کہ اس چارٹ کے اوپر کالا دھبا ہے، کالا دھبا ہے۔ وہ پروفیسر گویا ہوئے، یہ منہاج القرآن علماء کا پیغام ہے۔ اس نے کہا کمال ہے کہ یہ اتنا بڑا 2x2 کا چارٹ
اس کے درمیان میں ایک دبا ہے، کمال کی بات ہے، اس میں سے ایک دبا تمہیں نظر آ گیا، باقی سارا سفیدی تمہیں نظر نہیں آئی، باقی سفیدی تمہیں نظر نہیں آئی، تمہیں نظر آیا بھی تو وہ ایک داغ نظر آیا۔ یہی ہماری فطرت بن چکی ہے، یہی ہماری عادت بن چکی ہے۔ جس عادت کو دور کرنے کے لیے، جس فطرت کو تبدیل کرنے کے لیے منہاج القرآن علماء کونسل یہ میدان عمل میں آئی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی آدمی بڑی خوبیوں والا ہوتا ہے، بڑی اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کبھی اس کی خوبی کا تذکرہ نہیں کرتے، ہماری نظر جب بھی جاتی ہے تو اس کی خامی پر جاتی ہے، گویا ہم بحیثیت قوم اس گندی مکھی کی طرح بن چکے ہیں جو پورے وجود میں سے تھوڑا ڈھونڈ لیتی ہے، وہیں پر جا کے بیٹھتی ہے۔ اسی طرح ہم اس گندی مکھی کی طرح اپنے بھائیوں کے پورے وجود میں سے، اپنے بھائیوں کے پورے کردار میں سے، اپنے بھائیوں کی پوری گزرنے والی زندگی میں سے یہ نہیں دیکھتے اس نے فلاں موقع پر مدد کیسے کی تھی، یہ نہیں دیکھتے فلاں موقع پر اس نے پیار کیسے کیا تھا، یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں موقع پر اس نے علاقے کی کیسی خدمت کی، ہمارے ساتھ کیسا تعاون کیا۔ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں، ہم صرف یہ ڈھونڈتے ہیں اس گندی مکھی کی طرح جو وجود میں پھوڑا ڈھونڈتی ہے، ہم بھی اپنے بھائیوں کے اسی گندی مکھی کی طرح عیب ڈھونڈتے ہیں۔ منہاج القرآن علماء کونسل کا پیغام یہ ہے جس کے لیے یہ متحرک ہوئی اور پیغام دینے کے لیے یہ باڑیاں بنا رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے کہ لوگوں کی سوچ کو بدلا جائے، لوگوں کی فطرت کو بدلا جائے، لوگوں کے ذہن کو بدلا جائے کہ عوام کا ذہن، کلمہ پڑھنے والے کا ذہن یہ بن جائے المسلم اخو المسلم من سالم المسلمون بلسانہ و یدہ۔ ہر کلمہ پڑھنے والا وہ ٹنڈا ہے یا لنگڑا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت، ہر کلمہ پڑھنے والے کو آمنہ کے لال، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت نے ایک کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ منہاج القرآن علماء کونسل یہ چاہتی ہے کہ اب کلمے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں، تو کلمے کی بنیاد پر جنہیں اللہ نے ہمارا بھائی بنایا ہے، ہماری نگاہ جب بھی اپنے بھائی کے کردار کی طرف اٹھے، اپنے بھائی کے وجود کی طرف اٹھے، تو ہم گندی مکھی نہ بنے، ہم حضور کے عاشق بن کر اس کی خوبیاں دیکھیں، ہم اس کی برائی نہ دیکھیں، اس کی خوبیاں دیکھیں۔ تو احباب، منہاج القرآن علماء کونسل کے احباب، ہمارے جو جنوبی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں تشریف لائے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں تنظیم سازی کی جائے، یہاں دوستوں کو بٹھایا جائے، اور قبلہ شاہ صاحب جیسے ایک مخلص شخص کے ذریعے، علامہ جان شیر جیسے محنتی آدمی کے ذریعے، علامہ غلام عباس صاحب جیسے پیار کرنے والی شخصیت کے ذریعے یہاں اپنے متعلقین اور متوسلین میں یہ ماحول بنایا جائے کہ کم از کم جو ہم سے متعلق ہو جائے وہ گندی مکھی بنا نظر نہ آئے، میرے مصطفیٰ کا نوکر بنا ہوا نظر آئے۔ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر